اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اعجاز مصطفیٰ راہ سلوک، اور سب سے پہلے تو اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ کافی عرصے اپنی ذاتی مصروفیات، اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے میں کوئی حاضری پیش نہیں کر سکا۔ بہرحال کیونکہ ہم نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ اس کے حبیب کا یہ کام اور اپنے سائیں محترم اور اولیاء اکرام کا یہ پیغام زندگی بھر ساری دنیا کو، ساری امت کو دیتے رہیں گے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں آپ نے ذکر سنا غرور، تکبر کا، تو غرور اور تکبر کے حوالے سے میں پچھلی ویڈیوز میں مختصراً عرض کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ شرک ہے، شرک کے حوالے سے میری ایک بہت پیاری ویڈیو ہمارے اس چینل پر کین یو ٹچ اللہ، بہت اچھی طرح سے جو کچھ میں کیا بولا مجھ سے میرے مالک نے بلوایا، اور بہت اچھی ویڈیو بنی وہ شرک کے عنوان پر۔ تو اگر آپ کین یو ٹچ اللہ دیکھیں گے، سنیں گے، تو انشاءاللہ تعالی شرک کے بارے میں جتنی بھی مختصراً انسان کی باتیں، وہم و گمان میں جو باتیں آتی ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ ذہنی اور قلبی ایک اطمینان محسوس کریں گے۔ تو تکبر، کیونکہ شرک، ظلم اور تکبر یہ ایک بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، اور تکبر رب العالمین کو پسند نہیں، نہ اس کے حبیب کو۔ اور اس کے علاوہ ظلم کی باری ہے۔ آج ظلم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کیا ہے۔ جب کوئی طاقتور کسی کمزور سے اپنی بدمعاشی کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے زبردستی جب کوئی ناجائز کام لیتا ہے یا لینا چاہتا ہے، تو اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور ظلم کی بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ ظلم بہت سے حوالوں سے، ظلم کا جو آغاز ہے وہ سب سے پہلے تو اب ظاہری طرح سے آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کوئی دانہ کھایا یا کوئی خلاف ورزی کی، تو وہاں سے بھی آپ سمجھے کہ اپنی جان پر انہوں نے ایک ظلم کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جان سے مار دیا، یہاں سے ظلم کی داستان باقاعدہ شروع ہوتی ہے، ظلم کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ تو اب جیسا کہ میں نے مختصراً اس کی نوٹیشن جو ہے وہ بیان کر دی کہ جب کوئی طاقتور کسی کمزور سے اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی بدمعاشی کے ذریعے کوئی کام لیتا ہے یا لینا چاہتا ہے، اسے ظلم کہا جائے گا۔ ظلم کی بہت سی اقسام ہیں، اور یہاں تک آپ سمجھیں کہ بہت سے لوگ، ایک تو قسم یہ بھی ہے لوگوں کی جو بہت کچھ کہہ کر بھی وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور بہت کچھ کر کے بھی دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے تو میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے، خالق اور مالک نے قرآن پاک میں بہت بڑا اعلان کیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رب کائنات، خالق اور مالک نے، یعنی انسان کو بنانے اور بھیجنے والے اس دنیا میں، اس مالک کا اعلان ہو کے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، تو اب ایسے کرداروں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے اس کے بعد پھر کچھ کہنا مناسب نہیں۔ اس کے بعد پھر ظلم کا جو قصہ اور کہانی ہے وہ آپ سمجھے کہ جیسے کہ یزید نے جب اسلامی قانون اور سنت اور شریعت کے خلاف حکم اور احکام دینا شروع کیے، تو وہ بھی ایک ظلم تھا جس کے خلاف امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور
میدان کربلا کا یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر ظلم کی جو ایک حوالہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کہ اے انسان اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے تمام گناہ معاف کرنے والا ہوں۔ اور پھر وہ تو ایسا رحمان اور رحیم اور کریم ہے کہ جو معاف کر کے پھر دوبارہ نوازتا ہے۔ تو انسان وہ تو جان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ جب بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے تمام گناہوں کو، یعنی جو میں نہیں سمجھتا کہ بڑے بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اپنی جان پر انسان اپنے نفس کے کہنے پر، شیطان کے کہنے پر کر گزرتا ہے تو رب اسے معاف کرنے والا ہے، تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر آج میں نے آپ کی خدمت میں شرک ہے، ظلم اور تکبر کے ان تینوں حوالوں کو مختصراً میں سب کی حاضری پیش کر چکا ہوں۔ آج ظلم کے حوالے سے پیش کی، انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر غلطی، خطا، گناہ، کوتاہی وغیرہ کے حوالے سے حاضری پیش کروں گا۔ آج کی اس حاضری کو بس اس شعر پر مکمل کر رہا ہوں کہ بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی ہے، اور بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔